السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز سلسلہ ترجمہ اور تفسیر قرآن میں ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 29 سورہ بقرہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور لا بلا شبہ، تجدنہم تو پائے گا، یقیناً تو پائے گا ان کو۔ تجدنہم کا ترجمہ اصل میں لفظی یہ ہے کہ تو ضرور پائے گا ان کو، تو ہم نے شروع میں پڑھا بلا شبہ یقیناً، تو یقیناً میں اس وجہ سے پھر ہم اس کا ترجمہ یہ کر لیں گے کہ یقیناً تو پائے گا ان کو، احرص الناسی سب سے زیادہ حرص کرنے والے لوگوں میں سے، لوگوں سے سب سے زیادہ حرص کرنے والے، علی حیاتن زندگی پر، ومن الذین اور ان لوگوں میں سے اشرکو جنہوں نے شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک یا ان میں سے ہر ایک، لو کاش یعمرو اسے عمر دی جائے، الفا 1000 سنتن سال، وما اور نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچانے والا اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یعمرہ یہ کہ اسے عمر دی جائے یا وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا ہے، بما اس چیز کو یعملون جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے اعمال کو۔ آگے آیت نمبر 97 ہے، قل کہہ دیجئے، من کانا جو کوئی ہے، عدوًا دشمن، لجبریل جبرائیل کے لیے یا جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے، بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے یا اس سے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ اب ہم لیسن نمبر 29 میں آیت نمبر 96 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 96 میں ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ان کو پائیں گے، یقیناً ضرور ان کو پائیں گے، لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حرص کرنے والے، علی حیاتن، حیاتن پر تنوین ہے، تو یہ تنوین جو ہے یہ تنکیر کی سمجھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر۔ یہ یہود جو ہیں، پیچھے ایک تو ان کو مباہلہ کی دعوت دی گئی جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اگر تم بہت چہیتے ہو تو پھر اپنی موت کی تمنا کرو، اگر اللہ کے بہت چہیتے اور تمہیں پتہ ہے کہ آخرت میں صرف اچھا گھر تمہیں ہی ملے گا تو تم موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی بات کا جواب دیا کہ یہ لوگ نہ تو اس کی تمنا کریں گے موت کی، اور نہ یہ مباہلے کو تسلیم کریں گے کہ جو ناحق ہیں ان کو موت آ جائے، اس بات کو بھی تسلیم نہیں کریں گے کیونکہ وہ ناحق تو وہی چل رہے ہیں، حق پر تو وہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے اپوزٹ یہ ہوگا کہ تو ان کو کسی بھی طرح زندہ رہنے پر، یعنی ان کو یہ اس بات پہ سب سے زیادہ حریص ہوگے، احرص اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ حریص، احرص سب سے زیادہ حریص، لوگوں میں سب سے زیادہ یہ زندگی پر حریص ہوں گے، اور علی حیات کی تنوین یہ بات واضح کرتی ہے کہ کسی بھی طرح کی زندگی مل جائے، چاہے بس زندہ رہیں، چاہے ان کو غلام بن کر زندہ رہنا پڑے، یہ عزت و آبرو کی زندگی ملے یا بربادی کی زندگی ملے، جس طرح کی بھی زندگی ہو، حیات کسی بھی طرح کی زندگی مل جائے، بس زندہ رہیں، مرے نہ۔ حالانکہ وہ جو مشرک لوگ ہیں، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا وہ بھی زندگی کی تمنا کرتے ہیں، وہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ مشرکین کے پاس دنیا کی لذتیں ہیں، ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، آخرت کے بارے میں ان کو کچھ خوف نہیں، کچھ ان کو معلومات نہیں اس کے بارے میں،
ان کو یہ نہ خوف ہے نہ امید ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کی لذتیں ہیں، ظاہر ہے وہ اس کے اوپر حرص کریں گے، لیکن یہ یہودی لوگ اس سے بھی زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اور مشرکین کے بارے میں ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور اس کے اپوزٹ ہم دیکھیں تو کیا ہے، مشرکین کے لیے تو یہ جنت ہے، کیونکہ ان کو یہی ملنا ہے، ان کے لیے یہی جنت ہے، دنیا ہی جنت ہے، اس میں جو ان کو مل گیا ان کے لیے ہے ہی یہی، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور مومن کے لیے یہ قید خانہ ہے، اس کی روح قید میں ہے کہ کب اس روح کو اس پنجرے سے آزادی ملے گی۔ اس کو مصائب پریشانیاں آتی ہیں مومن کو دنیا میں، تو مومن کے لیے اس لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن اس کے اپوزٹ مشرک کے لیے تو یہ ایک جنت ہے۔ اب یہ پتہ چلا کہ مشرک چونکہ اس میں دنیا کی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، آخرت پر ان کا کچھ یقین ہی نہیں ہے، اس لیے وہ بہت حریص ہوتے ہیں زندگی پر، دنیا کی زندگی گزارنے پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ یہودی لوگ اس سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تو آخرت کا یقین تو ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ موت آنی ہے اور مرنا ہے، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ انہیں اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ نبی آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ان کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، متعارف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور ان پر ایمان لانا ہے۔ یہ صرف اپنی ضد ہٹ درمی اور عناد کی وجہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اب ان کو پتہ ہے کہ جب مرنا ہے تو اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اس لیے یہ لوگ موت سے مشرکین سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق یہ لوگ چاہتے ہیں یود احدہم لو یعمر الف سنہ، کہ انہیں 1000 برس عمر دے دی جائے، لمبی زندگی مل جائے، کیونکہ آخرت میں تو ان کے لیے ذلت ہے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے آخرت میں ذلت اٹھانی ہے، اس وجہ سے دنیا کی زندگی ان کو مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ان کو 1000 برس کی بھی زندگی مل جائے تو وما ہوا بمزحزحہ، وہ ان کو عذاب سے نجات نہیں دلانے والی، وہ زندگی ان کو عذاب سے نہیں بچائے گی، آخر تو پھر بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، بہت اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ مَا كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو اس نے نازل کیا قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ، اور قرآن تو تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل دیکھیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس قدر آگے نکل چکے تھے، اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن بنا لیا۔ دشمن بنانے کی وجہ کیا تھی کہ ان کے ذہن میں جو ایک بات تھی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وحی تو بنی اسرائیل کے کسی شخص پر آنی چاہیے تھی، اور جب ہمارے کسی شخص پر نہیں آئی، چونکہ پہلے ہماری لڑی میں ہی انبیاء آیا کرتے تھے، ہماری نسل میں ہی انبیاء آیا کرتے تھے، تو اب یہ لڑی چینج کیوں ہوئی، اور وہی ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہی کسی شخص پر آنی چاہیے تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن بنا لیا کہ یہ وحی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوالات کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان لائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور ہم سب آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عہد لیا اسی طرح جیسے اسرائیل نے اپنے بیٹوں سے عہد لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ جو تم اور ہم آپس میں کہہ رہے ہیں اس پر وکیل ہے، یعنی ضامن ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے صحیح صحیح جوابات دے دیے۔ جب ان کو صحیح جوابات مل گئے جو انہوں نے سوال کیے تھے، ایمان لانے کی شرط یہ رکھی تھی کہ ہمارے ان سوالوں کے صحیح جواب دو، جب ان سوالوں کے صحیح جواب مل گئے تو پھر کہنے لگے اچھا اب یہ بتائیے کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس آنے والا فرشتہ کون سا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی فرشتہ خبر لے کے تو آتا ہے، اور یہی آخری بات ہے۔ اگر آپ ہمیں بتا دیں گے کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے تو پھر ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ یہی آخری بات ہے، اگر آپ ہمیں اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جبریل ہیں۔ تو پھر کہنے لگے وہ تو لڑائی اور جنگ لے کر اترتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ اگر تم میکائیل بتاتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ وہ نباتات، بارش اور رحمت لے کر اترتا ہے، وہ نباتات، بارش اور رحمت کا فرشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے جو کہ جبریل کا دشمن ہے تو وہ اس کو قرآن پاک کو جو لے کر نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی لے کر نازل ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے لے کر نازل ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کی جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے اس بہانے کا جس کے بہانے کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہے تھے، قرآن کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے کیا جواب دیے؟ پہلا جواب دیکھیں، پہلا جواب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کا اس میں کیا قصور؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن پاک کو لے کر جبریل علیہ السلام آتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اس میں جبریل علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کرتے ہیں اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں، اور جب وہ کام جو جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دشمنی جبرائیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر جبرائیل علیہ السلام نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی ہوتی تو بے شک تم اس سے دعوت رکھتے بھی، مگر جب اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، کہ وہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات و انجیل اور پہلے انبیاء اور پہلے کتابوں کی سب کی تصدیق کرتا ہے، تو وہ تو اس چیز کی بھی تصدیق کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کی مخالفت کرتا، اس کے خلاف ہوتا تو پھر تو تمہاری بات ٹھیک ہوتی۔ اور یہ تو قرآن وہ کتاب ہے کہ ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے اور بشرا، خوشخبری ہے، بشارت ہے، تو پھر تمہیں اس کے ساتھ دشمنی رکھنے کا کیا حق ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ میکائیل سے تمہاری دوستی ہے، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جب تم جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہوگے؟ تو اگر تم جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہو تو پھر تمہاری دوستی میکائیل سے کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر جبرائیل علیہ السلام تمہارے دشمن ہیں تو میکائیل جبرائیل علیہ السلام کے دوست ہیں، تو پھر دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ اگر تم جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھو گے تو چونکہ میکائیل ان کے دوست ہیں تو پھر اس کا مطلب میکائیل بھی تمہارے دشمن ہیں۔ تو اس قاعدے کے مطابق کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میکائیل بھی تمہارے دشمن ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ تمہاری دشمنی صرف جبرائیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، اس کے فرشتوں سے بھی ہے، اس کے رسولوں سے بھی ہے، جبرائیل سے بھی ہے، میکائیل سے بھی ہے، سبھی سے ہے۔ جب ایک پیغمبر کو سے دشمنی ہوئی تو سب سے ہوئی، اور جب ایک فرشتے سے دشمنی ہوئی تو سب سے ہوئی، اور جب اللہ کے بھیجے ہوئے